سنو تم غیر شادی شدہ ہو نا؟ جی بیوی جی، میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ اس لڑکی کی بات سن کر زور سلطان نے جواب دیا، تم ایک معمولی ٹیکسی ڈرائیور ہو، کتنا کما لیتے ہو ٹیکسی چلا کر؟ زورس کی بات سنتے ہی زرنش نے اپنا اگلا سوال داغا۔ اللہ کا شکر ہے، اتنا کما لیتا ہوں کہ اپنا اور گھر والوں کا پیٹ پال سکوں۔ اگر میں تمہیں ایک ایسا کام بتاؤں جس میں تمہیں منہ مانگی قیمت ملے تو کیا تم وہ کام کرو گے؟ زرنش نے ذرا ہچکچاتے ہوئے پوچھا، مگر اگلے ہی لمحے ماسک پہنے زورس کی مضبوط شخصیت دیکھ کر ہمت سے بولی، تمہیں میرا شوہر بننے کی ایکٹنگ کرنی ہوگی، بدلے میں تمہیں ایک بہت بڑی گاڑی دلواؤں گی اور بہت سارے پیسے بھی دوں گی۔ زرنش کے ڈیڈ زبردستی اس کی شادی اپنے بزنس پارٹنر کے بیٹے سے کروانا چاہتے تھے۔ اس سے بچنے کے لیے زرنش نے جھوٹ بول دیا تھا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہے، مگر اب اپنے ہی جھوٹ میں پھنسی زرنش کو واقعی ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ڈوب رہی ہو، کیونکہ حقیقت میں اس کی زندگی میں کوئی محبوب تھا ہی نہیں۔ ہر طرف سے ناکام ہو جانے کے بعد اسے اس ٹیکسی ڈرائیور کی شخصیت پسند آئی تھی۔ بیوی جی مجھے گاڑی نہیں چاہیے، میری ماں بہت بیمار ہے، اس کا علاج کروانا ہے بس۔ زورس فکر مندی سے بولا، فکر مت کرو، میں کروا دوں گی، آخر امیر باپ کی بیٹی ہوں۔ زرنش مسکرا کر بولی، پھر موبائل میں مصروف ہوتے دوبارہ کہنے لگی، تم ابھی بس شاپنگ مال کی طرف چلو، تمہارے لیے کچھ کپڑے خریدنے ہیں، پھر اچھی طرح تیار ہو کر میرے گھر چلنا ہوگا، ڈیڈ سے ملنا ہے۔ زرنش یہ سب کہتے ہوئے اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ ٹیکسی ڈرائیور کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایک بزنس ٹائکون بے تاج بادشاہ ہے اور اس کا باغ کا جانی دشمن ہے۔ شاپنگ مال میں داخل ہوتی زرنش کی چال میں ایک الگ طرح کا غرور آ گیا تھا۔ وہ اکڑ کر آگے چل رہی تھی جبکہ زورس آنکھوں میں حیرت لیے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ رہا تھا۔ زرنش ایک برانڈڈ شو روم کے سامنے جا کر رکی، پھر چشمہ اتار کر سر پر ٹکاتے ہوئے ایک خاص انداز میں بولی، یہاں سے تمہیں جو بھی پسند آئے بلا جھجک خرید سکتے ہو، پیسوں کی فکر مت کرنا، اور ہاں کوئی ڈھنگ کی چیز خریدنا تاکہ وہ پہن کر تمہارے اندر ایک الگ ہی روب نظر آئے۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ سوٹ پہننے کے بعد جب تم میرے ڈیڈ کے سامنے کھڑے ہو تو ایسا لگنا چاہیے جیسے واقعی تم کسی بزنس ٹائکون کے بے تاج بادشاہ ہو۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی زرنش برانڈڈ شو روم کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ زورس نے ایک نگاہ اٹھا کر شو روم کی طرف دیکھا تھا تو ماسک کے پیچھے چھپے اس کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ وہ شو روم دراصل اسی کا اپنا تھا، وہاں کے بڑے بڑے لوگ زورس سلطان کو دیکھ کر نظریں جھکا لیتے تھے، اور آج وہ ایک معمولی ٹیکسی ڈرائیور بن کر ایک لڑکی کے ساتھ اسی شو روم میں آیا تھا۔ یہ خیال ہی اسے اندر ہی اندر ہنسنے پر مجبور کر رہا تھا۔ آگے بڑھ کر زورس سلطان نے ایک نہایت مہنگے گرے کلر کے 3 پیس سوٹ پر ہاتھ رکھا اور بڑے ادب سے بولا، بیوی جی یہ سوٹ بہترین رہے گا۔ زرنش نے ایک نظر سوٹ کو دیکھا، پھر لاپرواہی سے اپنا کارڈ سیلز مین کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، پیک کر دو۔ اس کے بعد وہ برانڈڈ شوز کے شو روم میں گئی، وہاں سے مہنگے جوتے خریدے اور پھر زورس کو لے کر پارلر پہنچ گئی۔ کچھ دیر بعد زورس مکمل تیار ہو کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس وقت زورس کے چہرے پر ماسک نہیں تھا، اس کا قد 6 فٹ تھا، رنگ گندمی، نازک ہونٹوں کے اوپر بار روب مونچھیں اور ہیزل بلو آنکھیں اس کی شخصیت کو مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ اس سب پر اس کے بھاری وجود میں موجود گرے 3 پیس سوٹ اسے کسی سلطنت کا بادشاہ بنانے کے لیے کافی تھا۔ زرنش نے جیسے ہی ایک نظر زورس پر ڈالی، وہ اپنی نظریں ہٹانا ہی بھول گئی۔ وہ حیرت کا مجسمہ بنی سے دیکھ رہی تھی، پھر اگلے لمحے خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے نظریں پھیر لیں اور لہجے میں سختی لاتے ہوئے بولی، چلو ہمیں نکلنا بھی ہے، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ زرنش نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ جیسے ہی وہ دونوں پارلر سے باہر نکلے، سامنے ایک لگژری گاڑی کھڑی تھی جبکہ زورس کی معمولی ٹیکسی وہاں سے غائب تھی۔ زورس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر فکرمند لہجے میں بولا، بیوی جی میری ٹیکسی نظر نہیں آ رہی، تم میرے ساتھ ہاشم ہاؤس جا رہے ہو اور اپنی اس پھٹیچر ٹیکسی میں جاؤ گے؟ زرنش نے طنزیہ انداز میں کہا، وہ میں نے بھجوا دی ہے، شام تک تمہیں مل جائے گی، فی الحال ہم میری BMW میں جائیں گے۔ زرنش گاڑی کی طرف بڑھی، ڈرائیور سے چابی لیتے ہوئے اس نے زورس کی طرف دیکھا، پھر خود فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ زورس ایک لمحے کے لیے اسے دیکھتا رہ گیا، پھر خاموشی سے دوسری طرف جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ لوگ ہاشم ہاؤس پہنچ چکے تھے۔ گاڑی جیسے ہی ہاشم ہاؤس پہنچی، زرنش نے سکون کا سانس لیا۔
گاڑی سے اتر کر اس نے ایک نظر زوریس سلطان کی جانب دیکھا، پھر گہرا سانس خارج کرتے ہوئے بولی، ایک بات یاد رکھنا ضروری، اندر میرے بابا کے بزنس پارٹنر بھی موجود ہیں، اس لیے ذرا تمیز سے بات کرنا، کہیں سے بھی نہیں لگنا چاہیے کہ تم ایک معمولی ٹیکسی ڈرائیور ہو۔ میں نے انہیں بتایا ہے کہ تم ایک کامیاب بزنس مین ہو، اس لیے بزنس مین کی طرح بیہیو کرنا، زیادہ مت بولنا، بس جو سوال پوچھے ان کا ہاں یا نا میں جواب دینا، زیادہ بولو گے تو انہیں شک بھی ہو سکتا ہے۔ زرنیش کی بات سن کر زوریس کی ہلکی نیلی آنکھوں میں تنزیہ مسکراہٹ ابھری تھی، پھر وہ لہجے میں تلخی لیے بولا، فکر مت کریں بی بی جی، ایسی ایکٹنگ کروں گا نا کہ اس کے آگے تو آپ بھی پریشان ہو جائیں گی، خیر چلیں۔ کہتے ہوئے زورس نے اپنے کوٹ کے اگلے بٹن بند کیے، بالوں کو ہاتھ سے سیٹ کرتے ہوئے وہ ایک ادا سے آگے بڑھا تھا۔ اس کی اس حرکت کو دیکھ کر زرنیش کو حیرت ہوئی تھی، ابھی کچھ دیر پہلے وہ ایک معمولی ٹیکسی ڈرائیور لگ رہا تھا اور اب کسی سلطنت کا بے تاج بادشاہ لگ رہا تھا۔ زرنیش کو اپنا آپ اس کی طرف کھینچتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس نے فوراً اپنے خیالوں کو جھٹکا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتی اس کے قریب پہنچ گئی۔ وہ دونوں جیسے ہی ڈائننگ ہال میں داخل ہوئے، وہاں ہاشم صاحب اپنے بزنس پارٹنر شیخ صاحب کے ساتھ کسی خاص پروجیکٹ پر گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی زرنیش کو دیکھا مسکرا دیے، مگر اس کے پیچھے آتے شخص کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں حیرت ابھری تھی۔ زرنیش اپنے باپ کے سینے سے لگتے ہوئے کھلکھلائی تھی، پھر محبت بھرے لہجے میں بولی، بابا یہ ہے زوریس جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، اور زوریس یہ میرے بابا ہیں ہاشم صاحب۔ زوریس زرنیش نے ابھی ان دونوں کا تعارف کروایا ہی تھا کہ زوریس کی آواز سنائی دی، انہیں کون نہیں جانتا زرنیش، یہ تو بہت بڑے اور کامیاب بزنس مین ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے سامنے ٹکنے کی اوقات کسی کی نہیں۔ ویسے برسوں سے انتظار تھا ان سے ملنے کا، مگر آج تمہاری وجہ سے وہ انتظار ختم ہوا۔ زاریس کا معنی خیز لہجہ دیکھ کر زرنیش حیرت میں پڑ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی ہاشم صاحب کی آواز گونجی، مگر پرخوددار، ہم نے تمہارے بارے میں کچھ نہیں سنا، کون ہو تم، کیا کرتے ہو؟ آج سے پہلے نہ کبھی تمہیں کسی بزنس میٹنگ میں دیکھا اور نہ ہی کبھی تمہارے بارے میں کچھ سنا۔ ہاشم صاحب کی بات سن کر زریس کی پراسرار آواز گونجی، سنا ان کے بارے میں جاتا ہے جن کا شور گلی گلی ہو، جو خاموش ہوتے ہیں ان کا کام بولتا ہے، اور میرا کام بولتا ہے، نام نہیں۔ زاریس کا جملہ سن کر ہاشم صاحب خاموش ہو گئے تھے کہ اچانک شیخ صاحب بولے، باتیں تو بہت بڑی بڑی کر لیتے ہو پرخوددار، یہ بتاؤ اتنی حیثیت ہے تمہاری کہ ہماری بیٹی کو شہزادیوں جیسی زندگی دے سکو؟ حیثیت کی بات مت کریں آپ شیخ صاحب، حیثیت میری اتنی ہے کہ ایک شہزادی کو ملکہ بنا دو اور ایک ملکہ کو زمین پر گرا دو۔ اب بات کریں کب دے رہے ہیں آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں؟ دولت کی ندیاں نہ بہا دوں تو میرا نام بھی زریس نہیں۔ زریس اور ہاشم صاحب کی گفتگو سن کر زرنیش کا سر چکرا رہا تھا، اسے رہ رہ کر زریس پر غصہ آ رہا تھا، کہاں وہ ایک معمولی ٹیکسی ڈرائیور اور کہاں وہ اتنی شان و شوکت والی باتیں کر رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ زریس کے سر پر کوئی چیز دے مارے، مگر وہ اپنے باپ کے آگے بے بس تھی۔ تمہاری باتوں نے ہمارا دل خوش کر دیا ہے پرخوددار، پرسوں رات میں نے اپنے ولا سے ایک شاندار پارٹی کا انتظام کیا ہے، امید ہے تم ضرور آؤ گے۔ ہاشم صاحب، اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں ضرور آتا، مگر پرسوں مجھے ایک ضروری کام سے کہیں جانا ہے، اس لیے نہیں آ سکوں گا، باقی اگر کبھی ضرورت پڑے تو ایک بار پکار لیجیے گا۔ زریس ان لوگوں کو کبھی یہ کہنا نہیں چھوڑتا جو لوگ اس کی آنکھوں میں بس جائیں۔ اب میں چلتا ہوں، کافی وقت ہو گیا ہے، مجھے ایک میٹنگ کے لیے بھی نکلنا ہے۔ زریس اپنی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، پھر کھڑے ہو کر اس نے ہاشم صاحب اور شیخ صاحب سے ہاتھ ملایا تھا اور پروقار انداز میں چلتا ہوا ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا تھا۔ زرنیش بھی فوراً اس کے پیچھے گئی تھی، باہر نکلتے ہی اس نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ زوریس نے اس کے ہاتھ کی گرفت اپنے گریبان پر محسوس کی تو اس کی آنکھوں کا رنگ مزید گہرا ہو گیا، جیسے کوئی بھپرا ہوا شیر اپنی زنجیریں توڑنے کے قریب ہو۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا، منع کیا تھا میں نے تم سے کہ زیادہ مت پھینکنا، اور جو تم اندر شیخیاں بگاڑ رہے تھے، اگر انہیں ذرا سا بھی شک ہو جاتا تو تم جانتی ہو کیا ہوتا، بنا بنائے کھیل خراب ہو جاتا۔ اس نے یہ بات دبی دبی مگر زہریلی آواز میں کہا تھا کہ کوئی اور سن نہ لے۔ مگر بی بی جی، شک تو نہیں ہوا نا، بلکہ الٹا وہ تو مجھ سے خوش ہوئے ہیں، اور آپ یہ مردوں کے درمیان کی باتیں بالکل مت بولا کریں، یہ عورتوں کا کام نہیں ہے۔ تم میرے آگے زبان چلاؤ گے؟ 2 ٹکے کی ٹیکسی ڈرائیور، تم جانتے بھی ہو میں تمہارا کیا حل کروں گی؟ زرنیش کے منہ سے ٹیکسی ڈرائیور سن کر
زورس نے غصے سے مٹھیاں بھیج لی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اس نے اپنے غصے پر قابو پایا تھا۔ دل دل میں وہ بولا تھا، یہی 2 ٹکے کا ٹیکسی ڈرائیور تمہیں تمہاری اوقات یاد نہ دلا دے تو میرا نام بھی زورس سلطان نہیں۔ اور پھر اپنے گریبان سے زرنش کے ہاتھ ہٹاتا وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ ہاشم ولر سے نکلتے ہی زورس کے چلنے کا انداز بدل گیا تھا۔ کچھ فاصلے پر سڑک کے کنارے وہی BMW کھڑی تھی جس کا ڈرائیور باہر کھڑا تھا اور بے صبری سے کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی زورس قریب پہنچا، ڈرائیور نے جھک کر عقیدت سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ سلطان صاحب، سب ٹھیک رہا؟ ڈرائیور کی آواز میں لرزش تھی۔ زورس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے پچھلی نشست پر بیٹھ گیا اور اپنی گردن کو ڈھیلا کرنے کے لیے ٹائی کی گرہ کھولی۔ وہ گرے سوٹ جو زرنش کی نظر میں اسے شہزادہ بنا رہا تھا، زورس کے لیے اب ایک قید بن چکا تھا۔ شہر کے شور و غل سے دور ایک پہاڑی پر واقع سلطان مینشن اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑا تھا۔ کالے شیشوں والی گاڑی جیسی پورچ میں رکی، وہاں تعینات درجنوں مسلح گارڈز نے تندہی سے سلام کیا۔ زورس گاڑی سے اترا اور سیدھا اپنے اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتی اس نے اپنے کوٹ کو اتار کر بے رحمی سے صوفے پر اچھالا اور آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کی ہیزل بلو آنکھوں میں اب وہ عاجزی نہیں تھی، بلکہ ایک وحشیانہ انتقام کی آنکھ تھی۔ اس نے اپنے گریبان کو چھوا جہاں ابھی کچھ دیر پہلے زرنش کی انگلیاں پیوست تھیں۔ 2 ٹکے کا ٹیکسی ڈرائیور، اس نے وہی الفاظ دہرائے، مگر اس بار اس کے لہجے میں ایک زہریلی ہنسی تھی۔ اسی پل کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور اس کا خاص آدمی فارس اندر داخل ہوا۔ سلطان، ہاشم کے تمام بزنس اکاؤنٹس کی تفصیلات آ چکی ہیں۔ وہ اس وقت شدید خسارے میں ہے، اس لیے اپنی بیٹی کا سودا اپنے پارٹنر سے کر رہا تھا۔ زورس ایک آرام دہ کرسی پر دھس گیا اور میز پر پڑی سگار سلگائی۔ دھواں کا ایک لمبا مرغلہ فضا میں چھوڑتے ہوئے اس کی آواز گونجی، وہ بوڑھا لومڑی اپنی بیٹی کے ذریعے اپنی ڈوبتی کشتی بچانا چاہتا ہے فارس۔ اسے کیا معلوم کہ جس جال کو وہ بچھا رہا ہے، اس کا شکاری میں بن چکا ہوں۔ اور وہ لڑکی زرنش ہاشم؟ فارس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ زورس کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک ابھری۔ وہ بہت مغرور ہے فارس، اسے لگتا ہے کہ وہ دولت سے ہر چیز خرید سکتی ہے، یہاں تک کہ کسی کی غیرت بھی۔ اسے ٹیکسی ڈرائیور کہنے کی قیمت اپنی پوری زندگی دے کر چکانی پڑے گی۔ میں اسے اپنے اس عالیشان قید میں لاؤں گا جہاں اسے معلوم ہوگا کہ سلطان کی ٹھکرائی ہوئی خیرات کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ اس نے میز پر پڑی زرنش کی ایک تصویر اٹھائی جسے اس کے جاسوسوں نے کھینچا تھا۔ تم نے مجھے اپنا شوہر بنانے کا ناٹک شروع کیا ہے نا زرنش؟ اب اس ناٹک کو حقیقت بنانا میرا کام ہے۔ بہت جلد تم اس گھر کی ملکہ نہیں، بلکہ زورس سلطان کے بدلے کی آگ میں جلنے والا وہ ایندھن بنو گی جو ہاشم کی سلطنت کو راکھ کر دے گا۔ زورس نے تصویر پر سگار کی جلتی ہوئی راکھ جھاڑی اور اسے وہیں میز پر چھوڑ کر کھڑکی کی طرف مڑ گیا جہاں سے پورا شہر اس کے قدموں میں بچھا نظر آ رہا تھا۔ زورس سلطان کے دل میں طوفان برپا تھا۔ اس نے بیڈ کی سائیڈ دراز سے ایک پرانی مخملی فریم والی تصویر نکالی۔ تصویر میں ایک نہایت حسین اور باوقار خاتون مسکرا رہی تھی۔ یہ اس کی ماں تھی، وہ ہستی جس کی آنکھوں میں زورس نے کبھی بے بسی اور آنکھیں آنسو دیکھے تھے۔ زورس نے لرزتے ہاتھوں سے تصویر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، مگر وہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ سلگتی ہوئی آنکھ کے تھے۔ ماں دیکھو، آج آپ کا بیٹا اس دہلیز کو پار کر آیا ہے جہاں کبھی آپ کی تذلیل ہوئی تھی۔ اس نے گھٹی گھٹی تکلیف دہ آواز میں سرگوشی کی۔ اس نے تصویر کو اپنے سامنے کیا اور اپنی ماں کے عکس کو دیکھتے ہوئے اس کا لہجہ اچانک سخت اور خطرناک ہو گیا۔ ہاشم نے آپ سے آپ کا سکون چھینا تھا نا؟ آج اس کی بیٹی نے مجھے 2 ٹکے کا نوکر کہہ کر وہی پرانے زخم ہرے کر دیے ہیں۔ اسے لگتا ہے کہ وہ زرنش ہاشم ہے تو کچھ بھی خرید سکتی ہے، مگر اسے نہیں معلوم کہ اس نے کس کا گریبان پکڑا ہے۔ اس نے تصویر کو دوبارہ اپنے سینے سے سختی سے بھیج لیا جیسے وہ اپنی ماں کو یقین دلا رہا ہو۔ میرا وعدہ ہے آپ سے ماں، جس ہاشم نے آپ کو رلایا تھا، میں اس کی سب سے عزیز چیز، اس کی بیٹی کو اس کے سامنے تڑپاؤں گا۔ میں اسے اپنی اس عالیشان جیل کی ملکہ بناؤں گا جہاں وہ ہر پل اپنی زندگی کی بھیک مانگے گی۔ وہ میرے قدموں میں بیٹھ کر اپنے غرور کی معافی مانگے گی۔ یہ زورس سلطان کا آپ سے کیا ہوا سب سے خطرناک وعدہ ہے۔ اس نے تصویر کو چوما اور اسے تکیے کے نیچے رکھ کر لیٹ گیا۔ اندھیرے کمرے میں اس کی آنکھیں اب کسی شکاری کی طرح چمک رہی تھیں۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی،
وہ پوری رات اپنی ماں کی تصویر کو سینے سے لگائے خاموش آنسو بہاتا رہا۔ تقریباً 20 سال پہلے ہاشم اور زوریس کے والد سلطان احمد شہر کے سب سے بڑے بزنس پارٹنرز تھے۔ سلطان احمد ایک سادہ اور ایماندار انسان تھے، جبکہ ہاشم کی نظریں ہمیشہ سلطان کی جائیداد اور اس کے وقار پر تھیں۔ ہاشم نے ایک بہت بڑی ڈیل کے دوران سلطان کے دستخط جعل سازی سے ایسے کاغذات پر کروائے جس سے سلطان احمد کی پوری امپائر راتوں رات ہاشم کے نام ہو گئی۔ صرف دولت ہی نہیں، ہاشم نے سلطان پر غداری اور چوری کا جھوٹا الزام لگوا کر اسے جیل بھجوا دیا۔ جس رات پولیس سلطان احمد کو ہتھکڑیاں لگا کر لے جا رہی تھی، زوریس کی ماں ہاشم کے سامنے گڑ گڑائی تھی۔ ہاشم صاحب، خدا کے لیے ایسا مت کریں، میرے شوہر بے گناہ ہیں، ہمارے بچوں کا سوچیں، وہ سڑک پر آ جائیں گے۔ مگر ہاشم نے رونق سے بیگم زبیدہ کو دھکا دیا اور طنزیہ ہنستے ہوئے بولا تھا، آج سے اس شہر میں صرف ہاشم کا سکہ چلے گا۔ تم جیسے 2 ٹکے کے لوگوں کی جگہ اب سڑکوں پر ہی ہے۔ جاؤ، اپنی اوقات کے مطابق کسی ٹیکسی میں بیٹھ کر یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ دھکے دے کر نکلواؤں گا۔ اسی صدمے اور ذلت کی وجہ سے سلطان احمد جیل میں ہی ہارٹ اٹیک سے انتقال کر گئے اور بیگم زبیدہ کی ذہنی حالت بگڑ گئی۔ زوریس نے اپنی آنکھوں سے اپنی ماں کو سڑکوں پر ٹھوکریں کھاتے اور ہاشم کو اپنی باپ کی محنت پر عیش کرتے دیکھا تھا۔ ہاشم ولا کے باغیچے میں زرنش سخت بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ اندر ہاشم صاحب اپنے بزنس پارٹنر شیخ صاحب کے ساتھ اس کی شادی کی تاریخ طے کر رہے تھے۔ زرنش کے پاس اب وقت نہیں بچا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اپنا فون نکالا اور نمبر ڈائل کیا جو پچھلے 2 دنوں سے اس کے ذہن میں سوار تھا۔ ہیلو زوریس، اس کی آواز میں گھبراہٹ صاف ظاہر تھی۔ دوسری طرف سے ایک گہری پرسکون آواز آئی، جی بیوی جی، حکم کریں۔ زوریس، میرے پاس وقت نہیں ہے، بابا پرسوں میری شادی شیخ صاحب کے بیٹے سے کر رہے ہیں، تمہیں ابھی اسی وقت مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، ہم کورٹ چلیں گے یا کسی مسجد میں، بس مجھے اس مصیبت سے بچا لو، میں تمہیں تمہاری سوچ سے زیادہ پیسے دوں گی۔ زرنش تقریباً روتے ہوئے بولی۔ فون کی دوسری طرف زوریس سلطان کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی سگار کا دھواں فضا میں چھوڑا اور بڑی عاجزی سے بولا، بی بی جی، میں تو ایک معمولی ڈرائیور ہوں، آپ کے بابا کو پتہ چلا تو وہ میری جان لے لیں گے، مگر آپ کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ ٹھیک ہے، میں 15 منٹ میں ہاشم ولا کے پچھلے گیٹ پر پہنچ رہا ہوں۔ شہر کی ایک پرانی مسجد کے کونے میں جہاں روشنی مدھم تھی، زرنش اور زوریس آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ زرنش نے جلدی سے اپنے سر پر دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، جبکہ زوریس اب بھی اسی سادہ حلیے میں تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ قبول ہے؟ نکاح خواہ کی آواز گونجی۔ زرنش نے گہرا سانس لیا، اسے لگ رہا تھا کہ وہ اپنی آزادی خرید رہی ہے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی قید کا معاہدہ کر رہی ہے۔ قبول ہے، اس نے لرزتی آواز میں کہا۔ جب باری زوریس کی آئی تو اس نے نہایت ٹھہراؤ اور مضبوط آواز میں کہا، قبول ہے۔ نکاح کے کاغذات پر دستخط کرتے وقت زرنش نے غور نہیں کیا کہ زوریس نے اپنا پورا نام زوریس سلطان احمد لکھا ہے۔ اس کے لیے وہ اب بھی وہی ٹیکسی ڈرائیور تھا جس کی ماں کا علاج اس کے رحم و کرم پر تھا۔ مسجد سے باہر نکلتے ہی زرنش نے ایک فائل زوریس کی طرف بڑھائی، یہ تمہاری ماں کے علاج کے پیپرز ہیں اور یہ کچھ ایڈوانس رقم۔ اب تم میرے شوہر ہو، لیکن صرف دنیا کی نظر میں۔ گھر چڑھ کر ہم بابا کو یہ سرپرائز دیں گے، وہ تمہیں قبول نہیں کریں گے، لیکن وہ اب میری شادی کہیں اور بھی نہیں کر پائیں گے، تم بس میرا ساتھ دینا۔ زوریس نے وہ فائل لی اور اسے اپنی جیکٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے ایک گہری نظر زرنش پر ڈالی۔ فکر نہ کریں بی بی جی، میں آپ کا ساتھ آخری سانس تک دوں گا۔ اب آپ کی زندگی کی ڈور میرے ہاتھ میں اور میں اسے کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ اس کے لہجے میں وہ موجود پوشیدہ خطرے کی زرنش سمجھ نہ سکی۔ وہ اپنی جیت کی خوشی میں مگن تھی، جبکہ زوریس سلطان اپنے ذہن میں اس اگلے صبح کا نقشہ بنا رہا تھا جب وہ مہرے سے بادشاہ بن کر اس کے باپ کے سامنے کھڑا ہونے والا تھا۔ ہاشم ولا کے وسیع و عریض لاؤنج میں ہاشم صاحب اور شیخ صاحب کافی پی رہے تھے جب زرنش اور زوریس اندر داخل ہوئے۔ زرنش کا چہرہ سفید تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ضدی چمک تھی۔ زرنش، یہ وقت ہے گھر آنے کا، اور یہ ڈرائیور تمہارے ساتھ اندر کیا کر رہا ہے؟ ہاشم صاحب نے غصے سے صوفے سے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ زرنش نے ایک لمبا سانس لیا اور زوریس کا ہاتھ تھام لیا۔ بابا، اب یہ ڈرائیور نہیں ہے، یہ میرا شوہر ہے، ہم نے ابھی نکاح کر لیا ہے۔
کمرے میں جیسے بم پھٹ گیا۔ ہاشم صاحب کے ہاتھ سے کافی کا مگ چھوٹ کر قیمتی قالین پر گرا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ تمہارا دماغ ٹھکانے پر ہے؟ اس 2 ٹکے کے بھیک منگے سے نکاح؟ ہاشم صاحب چنگھاڑتے ہوئے زوریس کی طرف بڑھے اور اس کا گریبان پکڑنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ اس نے ہاشم صاحب کا ہاتھ ہوا میں ہی دبوچ لیا۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں ایک وحشیانہ غصہ ابھرا جو حقیقت میں اس کے برسوں پرانے بدلے کی آنکھ تھی، مگر ہاشم صاحب اسے اپنی بیٹی کی محبت سمجھ بیٹھے۔ خبردار ہاشم صاحب! زوریس کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ آپ زرنش کے باپ ہیں، اس لیے میں خاموش ہوں، ورنہ جو ہاتھ میری طرف اٹھتا ہے میں اسے دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ ہاشم صاحب اس کے لہجے کی کاٹ دیکھ کر ایک قدم پیچھے ہٹ گئے۔ ایک معمولی ڈرائیور میں اتنی جرت! تم میری بیٹی کو اغوا کر کے لے گئے ہو؟ میں ابھی پولیس کو فون کرتا ہوں۔ ہاشم صاحب لرزتی آواز میں بولے۔ زوریس نے ایک طنزیہ قہقہ لگایا۔ پولیس؟ شوق سے بلائیے، نکاح کے کاغذات پر آپ کی بیٹی کے دستخط موجود ہیں، اور رہی بات آپ کی دولت کی تو سن لیں، مجھے آپ کے اس ٹوٹے پھوٹے بزنس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں اپنی بیوی کو شہزادی بنا کر رکھ سکتا ہوں۔ اس نے زرنش کو اپنی طرف کھینچا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہاشم صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، آج کے بعد اگر آپ نے میری بیوی پر چلانے کی کوشش کی تو یاد رکھیے گا، میں بھول جاؤں گا کہ آپ میرے سسر ہیں۔ میں وہ طوفان ہوں جو راستے میں آنے والی ہر چیز کو راکھ کر دیتا ہے۔ زرنش خود حیران رہ گئی تھی۔ اسے لگا تھا زوریس صرف ہاں یا نہ میں جواب دے گا، مگر وہ تو اس کے باپ کو ان کے اپنے گھر میں للکار رہا تھا۔ اسے زوریس کی یہ اداکاری اتنی سچی لگی کہ ایک لمحے کے لیے اسے فخر محسوس ہونے لگا تھا۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، ابھی کہ ابھی! ہاشم صاحب نے بدحواسی میں حکم دیا۔ جاؤں گا ضرور، مگر اپنی بیوی کو ساتھ لے کر۔ زوریس نے سرد مہرے سے کہا۔ نہیں بابا پلیز! زرنش بیچ میں آئی۔ ہم ابھی نہیں جا سکتے، زوریس کا بزنس ابھی سیٹل نہیں ہو رہا، ہم کچھ دن یہی رہیں گے۔ یہ زرنش کی چال تھی تاکہ وہ اپنے باپ کے قریب رہ سکے، مگر زرنش کا ہاتھ اپنی ہمتی اسے وہاں سے لے کر گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے گاڑی سڑکوں پر یہاں وہاں دہرانا شروع کر دی تھی۔ گاڑی جیسے ہی شہر کی روشن شاہراہوں کی چھوڑ کر تنگ اور بدبودار گلیوں میں داخل ہوئی، زرنش کی ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ کوڑے کے ڈھیر، ٹوٹی ہوئی سڑکیں اور ہر طرف پھیلی غربت دیکھ کر اس کا دل ڈوبنے لگا۔ زوریس ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ راستہ تو ہسپتال کا نہیں لگ رہا، اس نے گھبرا کر پوچھا۔ زوریس نے ایک گاڑی بوسیدہ اور کچی گلی کی ٹرک پر روکی تھی۔ بی بی جی، ہسپتال سے امی ڈسچارج کروا لیا ہے، آپ ہمارے گھر آ گئی ہیں، اپنے سسرال۔ زرنش کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تمہارا گھر یہاں اس گندگی میں؟ زوریس نے خاموشی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکلا۔ سامنے ایک کچی مٹی کا مکان تھا جس کی دیواریں جگہ جگہ سے گری ہوئی تھیں۔ لکڑی کا پرانا دروازہ دیمک زدہ تھا اور اندر سے ایک عجیب سی سرانڈ آ رہی تھی۔ اندر آئیے بی بی جی، اب یہیں آپ کا محل ہے، زوریس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اندر قدم رکھتے ہی زرنش کو متلی ہونے لگی۔ ایک چھوٹا سا کمرہ جس میں صرف ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی تھی جس پر ایک ضعیف خاتون لیٹی ہوئی تھی۔ فرش کچا تھا اور چھت سے مٹی جھڑ رہی تھی۔ کچن کے نام پر کونے میں 2 اینٹیں رکھی تھیں جن پر کالک جمی ہوئی تھی۔ میں یہاں نہیں رہ سکتی زوریس، تم پاگل ہو گئے ہو، میرا دم گھٹ رہا ہے یہاں! زرنش چیخ پڑی۔ اس کی ریشمی قمیص اس کچی دیوار سے لگ کر میلی ہو رہی تھی۔ زوریس نے اس کے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ عاجزی نہیں تھی بلکہ ایک وحشیانہ سکون تھا۔ کیوں بی بی جی؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ آپ کو میری شخصیت پسند آئی ہے۔ یہ ہے میری اصل شخصیت اور یہ ہے میرا اصل مقام۔ آپ نے مجھ سے نکاح کیا ہے، اب ایک وفادار بیوی کی طرح یہاں رہیے اور میری بیمار ماں کی خدمت کیجیے۔ میں نے تمہیں پیسے دیے تھے، تم کوئی اچھا گھر کرائے پر لے سکتے تھے۔ زرنش نے بیگ سے نوٹوں کی گڈی نکال کر اس کے سینے پر ماری۔ زوریس نے وہ نوٹ اٹھائے اور فرش پر بکھیر دیے۔ پیسے آپ کے باپ کے ہوں گے بی بی جی، غیرت میری اپنی ہے۔ اس کی کچی مٹی میں میرے باپ کا پسینہ شامل ہے۔ آپ کو شہزادی بننے کا شوق تھا نا، اب اس کچی مٹی کی ملکہ بن کر دکھائیے۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر باہر نکل گیا اور کواڑ ایک بھاری زنجیر سے بند کر گیا۔ زرنش نے دیوانہ وار دروازہ پیٹا مگر باہر سے صرف زوریس کی سرد آواز گونجی۔ آج کی رات آپ کو اس مٹی کی خوشبو سے دوستی کرنی ہوگی زرنش ہاشم، کیونکہ آپ کا غرور اب اس مٹی میں دفن ہونا شروع ہوگا۔
زرنس اسی کچے فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس نے جو فیصلہ کیا تھا وہ سب سے غلط فیصلہ تھا۔ اسے اپنے باپ کی بات مان لینی چاہیے تھی، مگر اب صرف پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی وہ۔ کچھ ہی دیر میں زرنش کے موبائل کی بیپ بجی۔ زرنش نے موبائل کی جانب دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جیسے تھم سے گئے۔ وہاں ایک اہم میسج تھا۔ ایک ہفتے بعد سلطان انڈسٹری کا CIO ایک پارٹی میں آنے والا تھا اور وہیں آ کر وہ اپنے تمام پارٹنرز کے ساتھ مختلف پروجیکٹس سائن کرنے والا تھا۔ زرنش کے پاس یہ ایک اچھا موقع تھا اپنے پروجیکٹ کو سائن کروانے کا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے، زمین سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اپنے کپڑوں پر لگی مٹی جھاڑی اور مسکرا کر زوریس کی ماں کی جانب دیکھا جو نم آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ زرنش ان کے قریب گئی اور ہلکے سے بولی، کیا آپ میرے لیے دعا کریں گی کہ میں سلطان انڈسٹری کے CIO سے مل کر اپنا پروجیکٹ کامیابی سے شروع کر دوں؟ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کا پورا علاج کرواؤں گی اور آپ کو اور آپ کے بیٹے کو اس کچے مٹی کے مکان سے نکال کر ایک بڑے عالیشان گھر میں لے جاؤں گی جہاں آپ کا بہت خیال رکھا جائے گا۔ زرنش محبت سے بھری لہجے میں بولی تھی، جس پر زوریس کی والدہ نے ہونٹ ہلکے سے کپکپائے تھے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہیں پا رہی تھی۔ اگلا ایک ہفتہ زرنش کے لیے بہت مشکل تھا، مگر پھر بھی اس نے بہادری سے ہر چیز کا مقابلہ کیا۔ وہ صبح اٹھ کر گھر کا کام کرنے کی پوری کوشش کرتی، زوریس کی والدہ کا خیال رکھتی، ان کے کپڑے صاف کرتی، انہیں صاف ستھرے کپڑے پہناتی، ان کی دوائیوں کا خیال رکھتی اور پھر سارا دن ان کے ساتھ بیٹھ کر یہاں وہاں کی باتیں کرتی رہتی۔ زوریس صبح گھر سے نکلتا اور شام میں واپس آتا تھا۔ رات کو یوں ہی وہ دونوں بیٹھے تھے جب زرنش بولی، زوریس کیا آپ کل میرے ساتھ چلیں گے؟ ایک پارٹی میں جانا ہے، سنا ہے وہاں سلطان انڈسٹری کے CIO آنے والے ہیں۔ دراصل میں نے ایک پروجیکٹ پر کام کرنا شروع کیا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ سلطان انڈسٹری بھی اس میں میرے ساتھ ہو۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اس پروجیکٹ کے سائن ہوتے ہی ہم لوگ ایک اچھے سے گھر میں جا کر رہیں گے اور آنٹی کا بھی بہت خیال رکھیں گے۔ کیا آپ میرا ساتھ دیں گے؟ زرنش کی معصوم التجا نے زوریس کے سخت دل کو موم کر دیا تھا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ زرنش جیسی نازوں میں پلی لڑکی اس مٹی کے گھر میں کس طرح رہ رہی ہے۔ ایک ہفتے میں زرنش نے اس سے کوئی شکایت نہیں کی تھی، بلکہ وہ پورے دل و جان سے اس کی ماں کی دیکھ بھال میں مصروف رہتی تھی اور یہی چیز زوریس کو بہت بھا گئی تھی، جس پر زوریس نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیا تھا، مگر زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہ کیا۔ شہر کا سب سے مہنگا اور عالیشان ہوٹل دی گرینڈ پیلس آج روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ سلطان انڈسٹریز کی سالانہ تقریب تھی، جہاں ملک کے بڑے بڑے بزنس ٹائکونز، وزراء اور میڈیا کے نمائندے موجود تھے۔ ہر کسی کے نام زبان پر صرف ایک ہی نام تھا، زوریس سلطان، وہ پراسرار بزنس مین جس نے چند برسوں میں ہاشم گروپ جیسی کئی سلطنتوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا، لیکن جس کا چہرہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ ہوٹل کے باہر ایک پرانی سی ٹیکسی آ کر رکی۔ سیکیورٹی گارڈز نے حقارت سے اسے دیکھا۔ گاڑی سے زرنش اتری جس نے ایک سادہ مگر نفیس سفید ساڑی پہن رکھی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک ہفتے کی تھکن کے باوجود ایک عجیب سا سکون اور امید تھی۔ اس کے پیچھے زوریس نکلا جس نے وہی پرانا سستا سا کوٹ پہن رکھا تھا جو زرنش نے اسے شاپنگ مال سے دلوایا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی خاموشی تھی، مگر آنکھوں میں آج ایک فاتحانہ چمک تھی۔ زوریس تم گھبرانا مت، زرنش نے اس کا ہاتھ تھامتے دبی آواز میں کہا، بس میرے ساتھ رہنا، جیسے ہی CIO صاحب آئیں میں ان سے بات کروں گی، اگر یہ ڈیل سائن ہو گئی تو ہماری زندگی بدل جائے گی، میں تمہیں اور آنٹی کو اس کچے مکان سے نکال لوں گی۔ زوریس نے ایک گہرا سانس لیا اور خاموشی سے سر ہلا دیا۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئی تو ہاشم صاحب زرنش کے باپ وہاں پہلے سے موجود تھے۔ اپنی بیٹی کو ایک معمولی ڈرائیور کے ساتھ دیکھ کر ان کا خون کھولنے لگا تھا۔ زرنش تم اب بھی اس 2 ٹکے کے انسان کے ساتھ یہاں آئی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہاشم صاحب نے غصے سے پھٹتے کہا تھا، بابا یہ میرے شوہر ہیں اور آج یہ میرے ساتھ میری کامیابی دیکھنے آئے ہیں۔ ہاشم صاحب نے حقارت سے زوریس کے سستے جوتے اور پرانے کوٹ کو دیکھا، پھر ایک زوردار قہقہہ لگایا جو ہال میں موجود کئی لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ کامیابی؟ ہاشم صاحب نے طنزیہ انداز میں دہرایا۔ زرنش تم اس بھکاری کو سلطان انڈسٹریز کی تقریب میں لے کر آئی ہو جہاں ایک عام آدمی کو سانس لینے کی اجازت نہیں۔ دیکھو اسے،
اس کے چہرے پر لکھی غریب الوطنی اور اس کے جسم سے آتی اس کچے مکان کی بو۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ سلطان انڈسٹریز کا CIO اس جیسے 2 کے انسان کو اپنے قریب بھی کھڑا ہونے دے گا؟ زرنش کا سر شرم سے جھک گیا، مگر اس نے زورس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ زورس خاموش تھا، مگر اس کی مٹھیاں بھینجی ہوئی تھیں۔ اسی دوران ہاشم صاحب کے بزنس پارٹنر شیخ صاحب بھی وہاں آ پہنچے۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا جوس کا گلاس زورس کی طرف بڑھایا۔ اے لڑکے، ذرا یہ خالی گلاس پکڑو اور جاؤ میرے لیے تازہ جوس لے کر آؤ۔ آخر تم جیسے لوگوں کی اوقات یہی ہوتی ہے، تو کسی بڑے ہوٹل میں ویٹر بننا یا ٹیکسی چلانا۔ پورے ہال میں موجود امیر زادے زورس کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ زرنش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شیخ صاحب، یہ میرے شوہر ہے، کوئی ویٹر نہیں۔ شوہر؟ شیخ صاحب نے قہقہہ لگایا۔ زرنش بیٹی، تم نے ہاشم صاحب کی ناپ کٹوا دی ہے۔ اس گندے ڈرائیور کو یہاں لا کر تم نے اس مقدس جگہ کی توہین کی ہے۔ گارڈز! انہوں نے آواز دی، ذرا اس بدبودار انسان کو باہر نکالیں، اس کی موجودگی سے یہاں کی فضا آلود ہو رہی ہے۔ 2 سیکیورٹی گارڈز تیزی سے آگے بڑھے اور زورس کا بازو پکڑ کر اسے دھکا دیا۔ زورس لڑکھڑایا مگر گرا نہیں۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں اب خون اتر آیا تھا۔ خبردار، اسے کوئی ہاتھ نہ لگائے! زرنش چلائی، مگر ہاشم صاحب نے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے کر دیا۔ جانے دو اسے زرنش، یہ اسی جگہ کی لائق ہے جہاں سے یہ آیا ہے۔ گلیوں میں دھکے کھانا اس کا مقدر ہے۔ گارڈز نے زورس کو گھسیٹ کر ہال کے دروازے کی طرف لے جانے کی کوشش کی ہی تھی کہ اچانک ہال کی تمام روشنیاں گل ہو گئی اور ایک طاقتور اسپاٹ لائٹ براہ راست زورس پر آ کر ٹھہر گئی۔ پورے ہال میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ اسٹیج پر موجود اناؤنسر کی آواز گونجی، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، جس شخصیت کی آمد کا آپ کو انتظار تھا، جو اس پوری سلطنت کا مالک ہے اور جس کے ایک اشارے پر آج شہر کی بڑی بڑی کمپنیاں نیلام ہو رہی ہیں، وہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ کے سامنے کھڑے مسٹر زورس سلطان ہیں۔ ہال میں جیسے سناٹا نہیں بلکہ کوئی قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ شیخ صاحب کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر فرش پر چکنا چور ہو گیا اور ہاشم صاحب کے چہرے کی رنگت لمحوں میں زرد سے سفید ہو گئی تھی۔ زورس نے ایک جھٹکے سے گارڈز کے ہاتھ اپنے بازو سے ہٹائے۔ اس نے اپنا وہی سستا کوٹ اتار کر فرش پر پھینکا، جیسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا بوجھ اتار رہا ہو۔ اس کے پیچھے سے فارس نمودار ہوا اور نہایت عقیدت سے زورس کے کندھوں پر خالص اطالوی ریشم کا سیاہ کوٹ پہنایا۔ زورس نے دھیرے سے اپنے چہرے پر موجود وہ خاموشی کا لبادہ اتار پھینکا۔ اس نے گردن موڑ کر ہاشم صاحب کو دیکھا، وہی ہاشم صاحب جو ابھی اسے باہر نکالنے کا حکم دے رہے تھے۔ ہاشم صاحب، آپ نے کہا تھا کہ اس جگہ کی فضا آلود ہو رہی ہے۔ زورس کی آواز مائک کے بغیر بھی پورے ہال میں گونج رہی تھی۔ آپ صحیح کہہ رہے تھے، اس جگہ کی فضا ان لوگوں سے آلود ہے جو انسان کی اوقات اس کے لباس سے لگاتے ہیں۔ وہ نہایت سکون اور روب سے چلتا ہوا اسٹیج کی طرف بڑھا۔ ہر قدم پر اس کا چہرہ جاہ و جلال بڑھتا جا رہا تھا۔ اسٹیج پر پہنچ کر اس نے مائک سنبھالا اور ہال کے آخری کونے میں ساکت کھڑی زرنش کی طرف دیکھا۔ زرنش ہاشم، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے اس کچے مکان سے نکالو گی۔ زورس نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، دیکھو، آج تمہارا وہ کچا مکان، تمہارا یہ غرور، تمہارا یہ باپ اور تمہاری یہ پوری زندگی میرے ایک دستخط کی محتاج ہے۔ اس نے ہاشم صاحب کی طرف فائل اچھالی۔ ہاشم صاحب، آج سے آپ کا یہ ہوٹل، آپ کا گھر اور آپ کی یہ بیٹی، سب کچھ زورس سلطان کی ملکیت ہے۔ آپ نے مجھے 2 کا کہا تھا نا، آج میں نے آپ کی پوری سلطنت 1 میں خرید لی ہے۔ ہاشم صاحب وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئے، جبکہ زرنش کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ اس کا وہ معصوم شوہر آج ایک ایسا ظالم شکاری بن کر ابھرا تھا جس نے اسے محبت کے نام پر نیلام کر دیا۔ ہال میں ابھی تک زورس کے انکشاف کی گونج باقی تھی کہ اس نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنے سیکریٹری فارس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ فارس نے فوراً چمڑے کا ایک مہنگا بریف کیس کھول کر چند فائلیں میز پر رکھیں۔ سلطان انڈسٹریز کسی کے ساتھ مرجر نہیں کر رہی۔ زورس کی آواز برف جیسی ٹھنڈک تھی۔ شیخ صاحب، آپ کا پروجیکٹ ریجیکٹڈ، آپ کی کمپنی کے شیئرز کل صبح تک مٹی میں مل جائیں گے۔ شیخ صاحب کے چہرے سے پسینہ بہنے لگا۔ مگر سلطان صاحب، ہم نے تو 15 سال اس پروجیکٹ پر لگائے ہیں، ہم برباد ہو جائیں گے۔ بربادی کا ذائقہ چکھنا سیکھ لیں شیخ صاحب، کیونکہ اب اس شہر میں سے وہ پودا پروان چڑھے گا جسے سلطان پانی دے گا۔ زورس نے بے رحمی سے کہا۔ پھر وہ مڑا ہاشم صاحب کی طرف۔
جو لرزتے قدموں کے ساتھ اسٹیج کے قریب آ کھڑے ہوئے تھے۔ زورس، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ تم تم تو میرے داماد ہو، زرنش کے شوہر ہو۔ ہاشم صاحب کی آواز میں اب وہ رعب نہیں بلکہ ایک بھاری جیسی التجا تھی۔ زورس نے قہقہ لگایا جو پورے ہال میں زہر کی طرح پھیلا۔ داماد ہاشم صاحب، آپ کی بیٹی نے ایک ٹیکسی ڈرائیور خریدا تھا، زورس سلطان کو نہیں۔ اور رہی بات پروجیکٹ کی، تو آپ کا نام میری بلیک لسٹ میں سب سے اوپر ہے۔ آپ کی تمام جائیداد، آپ کے بینک اکاؤنٹس اور یہ ہوٹل جس میں آپ کھڑے ہیں، یہ سب اب سلطان انڈسٹریز کے قبضے میں ہے۔ کل سورج نکلنے سے پہلے آپ سڑک پر ہوں گے۔ زرنش، جو اب تک صدمے کی وجہ سے ساکت کھڑی تھی، بھاگتی ہوئی اسٹیج پر آئی۔ اس نے زورس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف موڑا۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو زورس؟ میں نے تم پر بھروسہ کیا، تمہیں اپنا شوہر مانا، تمہاری بیمار ماں کی خدمت کی۔ کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ کیا تم اتنے گرے ہوئے انسان ہو؟ زورس نے اس کا ہاتھ اتنی سختی سے جھٹکا کہ وہ پیچھے گرتے گرتے بچی۔ گرے ہوئے انسان کی بات تم مت کرو زرنش ہاشم، تم نے مجھے خریدا تھا نا، ایک مہرے کی طرح استعمال کیا تھا۔ آج دیکھو، اس مہرے نے تمہاری پوری بساط الٹ دی ہے۔ وہ اسٹیج سے نیچے اترا اور ہاشم صاحب کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر۔ ہاشم صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ میں آپ کا بزنس پارٹنر بننے آیا ہوں؟ آپ کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ آپ زورس سلطان کے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ آپ تو وہ لومڑی ہیں جس نے 20 سال پہلے ایک شیر کا شکار پیٹھ پیچھے سے کیا تھا۔ آج وہ شیر جوان ہو کر واپس آیا ہے اپنا حق لینے۔ ہاشم صاحب کا سانس اکھڑنے لگا۔ کون ہو تم؟ میں سلطان احمد کا خون ہوں زورس جنگھاڑا، وہی سلطان احمد جسے آپ نے جیل میں سڑنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، وہی بیگم زبیدہ کا بیٹا جسے آپ نے 2 ٹکے کا کہہ کر دھکا دیا تھا۔ آج دیکھیں، اسی بیگم زبیدہ کی بہو بن کر آپ کی بیٹی میرے کچے مکان میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ کیسا لگا میرا بدلہ؟ ہاشم صاحب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کا پرانا گناہ ایک خوفناک حقیقت بن کر ان کے سامنے کھڑا تھا۔ زرنش کا سر چکرا رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جس بدلے کی آگ میں جلی ہے وہ اس کے باپ کی ہی لگائی ہوئی تھی۔ اب تمام ختم ہوا، زورس نے روب سے کہا۔ فارس، گاڑی نکالو۔ زورس مڑا اور نہایت شاہانہ انداز میں چلتا ہوا ہال سے باہر نکل گیا۔ باہر اس کی کروڑوں کی کالی لیموزین کھڑی تھی جس کے گرد درجنوں گارڈز مستعد تھے۔ زرنش بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ زورس، رک جاؤ، تم میرے باپ کو سڑک پر نہیں پھینک سکتے۔ زورس گاڑی کے دروازے پر رکا۔ اس نے اپنے سیاہ چشمے لگائے اور سرد لہجے میں بولا، زرنش ہاشم، میں نے تمہارے باپ کی زندگی برباد کر دی ہے۔ اب تمہاری باری۔ اب تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو اس سڑک پر اپنے باپ کے ساتھ بھیک مانگو یا پھر ایک لونڈی بن کر میرے محل میں چلو، کیونکہ نکاح نامے پر تمہارے دستخط اب بھی موجود ہیں۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گیا اور گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی، پیچھے دھول اڑاتی ہوئی جس میں ہاشم صاحب کی ساکھ، ان کا غرور اور زرنش کی معصومیت دفن ہو چکے تھے۔ ہاشم صاحب وہیں سڑک کے کنارے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ ان کی زندگی کا سورج غروب ہو چکا تھا۔ زورس اپنی والدہ کو لے کر سلطان مینشن میں شفٹ ہو چکا تھا، جہاں اس نے اپنی والدہ کے دیکھ بھال کے لیے نرسز کا بھی انتظام کر دیا تھا۔ وہ صبح سویرے آفس نکل جاتا اور شام کو واپس آتا۔ آنے کے بعد اپنے والد کے پاس بیٹھ کر ان کی عیادت میں مصروف رہتا اور پھر اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ اس سب کے درمیان اسے زرنش کی بہت یاد ستاتی تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ ابھی جا کر زرنش کو لے آتا، مگر جب بھی اسے خیال آتا کہ وہ اس کے دشمن کی بیٹی ہے تو اس کے دل میں محبت کی جگہ نفرت جنم لینے لگتی۔ دوسری جانب زبیدہ بیگم آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگی تھی۔ ایک دن آفس جانے سے پہلے زورس اپنی والدہ کے پاس بیٹھا تھا جب انہوں نے آہستہ سے زرنش کے بارے میں پوچھا۔ اپنی والدہ کو بولتا دیکھ کر زورس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے نکلے تھے۔ اس نے عقیدت سے اپنی والدہ کا ہاتھ تھام کر ہونٹوں سے لگا لیا، مگر اپنی والدہ کے اگلے سوال پر اس کا سر شرم سے جھک گیا۔ میری بہو زرنش کہاں ہے؟ زبیدہ بیگم کی گھٹی گھٹی سی آواز نکلی تھی۔ زورس نے نظر چرا کر کہا، میں اسے اس کے گھر چھوڑ آیا ہوں، وہ وہیں ٹھیک ہے، اور ویسے بھی وہ ہمارے دشمن کی بیٹی ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ پاگل ہو گئے تم؟ دشمن کی بیٹی ہے تو کیا ہوا، وہ اب تمہاری بیوی ہے زورس، تمہیں اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اسے واپس لے آؤ۔ وہ دونوں ابھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک احمد زورس کے کمرے کے اندر داخل ہوا اور بولا، سر، خبر ملی ہے کہ زرنش بیوی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، وہ پچھلے 3 دنوں سے ہسپتال میں بے ہوش پڑی ہیں اور بے ہوشی کی حالت میں بار بار آپ ہی کا نام لے رہی ہیں۔ زرنش کی طبیعت کے بارے میں سن کر زورس کے اندر جیسے کوئی طوفان چل اٹھا تھا۔
اس نے بے بس نگاہوں سے اپنی والدہ کی طرف دیکھا جس پر انہوں نے محبت سے کہا، تو پھر اس کے پاس جانا چاہیے بیٹا، وہ جس کی بھی بیٹی ہے مگر اب وہ تمہاری بیوی ہے، اسے اپنی بیوی کی طرح رکھو، دشمن کی بیٹی کی طرح نہیں۔ جاؤ، مجھے میری بہو اس گھر میں واپس چاہیے۔ والدہ کی بات سن کر زورس فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ گاڑی نکالتے ہوئے اس نے ہسپتال کا رخ کیا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ ہسپتال کے کوریڈور میں موجود تھا۔ نرس نے زرنش کے روم کا پوچھتے ہوئے وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھا، جہاں زرنش ٹرپ میں جکڑی نیم بے ہوشی حالت میں بیڈ پر دراز تھی۔ زورس آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے قریب گیا تھا جب اسے زرنش کی ہلکی سی آواز سنائی دی، زورس، آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ واپس آ جائے نا پلیز۔ زرنش کی بات سن کر زورس نے اس کا ہاتھ تھام کر ہونٹوں سے لگا لیا تھا اور اسے اپنے ہونے کا احساس دلایا تھا۔ میں یہی ہوں زرنش، تمہارے پاس، فکر مت کرو۔ زرنش مزید 2 دن ہسپتال میں رہی تھی۔ اگلے دن جب اسے ہوش آئے تو اس نے اپنے پاس زورس کو بیٹھا پایا۔ زورس کو دیکھ کر اس نے اپنی پلکیں جھکا لی اور چہرہ دوسری جانب موڑ لیا۔ اس کی ناراضگی کو دیکھ کر زورس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ زرنش کو مزید کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد وہ زرنش کو اپنے ساتھ گھر لے آیا تھا، جہاں زبیدہ بیگم پہلے سے ہی اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ زرنش کو اپنے گھر میں آتا دیکھ کر زبیدہ بیگم اس کے پاس گئی تھی۔ اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کا ماتھا چوما تھا۔ اس کا کمزور اور لاغر وجود دیکھ کر زبیدہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ انہوں نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور نرسز اور ملازموں کو سوپ بنانے کی تلقین کرتے ہوئے زورس کی طرف دیکھا، پھر غصے سے بولی، اب جاؤ یہاں سے، ضرورت نہیں میری بہو کے سامنے آنے کی، اگر تم اب میری بہو کے سامنے آئے نا تو بہت برا ہوگا۔ زبیدہ بیگم جانتی تھی کہ زرنش زورس کے یہاں ہونے سے ڈسٹرب ہو رہی ہے، اس لیے انہوں نے زورس کو ڈانٹتے ہوئے وہاں سے بھیج دیا تھا۔ زورس کے چلے جانے کے بعد زبیدہ بیگم نے زرنش کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کو تسلی دی تھی، بیٹا فکر مت کرو، اب تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ آنٹی، میری کیا غلطی تھی؟ انہوں نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ انہوں نے کہا کہ میں صرف ایک مہرہ تھی ان کے لیے، میں تو سچ میں ان سے محبت کرنے لگی تھی۔ تو گدھا ہے میرا بیٹا، الو کا پٹھا، اسے بالکل بھی نہیں پتا کہ کب کہاں کیا کرنا ہے، مگر اب تمہیں گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے اور ڈرنا تو بالکل بھی نہیں ہے۔ اب ہم دونوں ساس بہو مل کر اس کی ناک میں اتنا دم کریں گے نا کہ یہ کانوں کو ہاتھ لگائے گا، سمجھی تم؟ زبیدہ بیگم کے ہلکے پھلکے انداز اور ان کی باتوں کو سن کر زرنش کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی، جبکہ دور کھڑا زورس یہ سب دیکھ رہا تھا، یعنی زرنش کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر اس کے چہرے پر بھی اطمینان جھلک اٹھا تھا۔ زبیدہ بیگم کی محبت اور خلوص نے زرنش کے دل میں ان کے لیے عزت اور بڑھا دی تھی۔ زرنش اور زبیدہ بیگم دونوں ہی زورس کو ستانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ ان دونوں نے زورس کو تگنی کا ناچ نچا دیا تھا، جبکہ زورس ایک فرما بردار انسان کی طرح ان کی ہر بات مان رہا تھا۔ سلطان مینشن کا وسیع و عریض لان آج شام کی نارنجی روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ فضا میں چنبیلی کی بھینی بھینی خوشبو بسی تھی اور پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ 5 سال گزر چکے تھے، مگر ان 5 سالوں نے اس کی گھر کی تقدیر بدل دی تھی۔ نفرت کی دیواریں گر چکی تھی اور اب یہاں صرف محبت کا راج تھا۔ زبیدہ بیگم لان کے کونے میں آرام دہ کرسی پر بیٹھی مسکرا کر سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ ان کے قریبی 2 چھوٹے بچے، 4 سالہ سلطان جو بالکل اپنے باپ جیسا باروب تھا اور 3 سالہ ننھی عنایا جس کی آنکھیں اپنے باپ جیسی ہزل تھی، بھاگم بھاگ کھیل رہے تھے۔ زرنش جو اب پہلے سے کہیں زیادہ پروقار اور حسین لگ رہی تھی، بچوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے انہیں سنبھالنے کی کوشش کری تھی۔ سلطان، رکو بیٹا، گر جاؤ گے۔ اسی پل پورچ میں زورس کی کالی لیموزین آ کر رکی۔ گاڑی سے اترتی ہی زورس کی نظریں سب سے پہلے زرنش پر ٹھہری۔ 5 سال پہلے والا وہ سخت گیر مغرور زورس سلطان اب ایک نرم دل شوہر اور شفیق باپ میں بدل چکا تھا۔ پاپا آ گئے، ننھی عنایا چہکتے ہوئے اپنے باپ کی طرف لپکی۔ زورس نے جھک کر اپنی بیٹی کو گود میں اٹھایا اور اس سے پیار کیا، جبکہ سلطان نے اپنے باپ کی ٹانگوں سے لپٹ کر اپنا حق جتایا۔ تم آج پھر لیٹ ہو گئے زورس۔ زرنش نے نقلی خفگی تھیکی نظروں سے اسے دیکھا۔ آنٹی کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ زورس نے اپنی والدہ کے پاس جا کر ان کے ہاتھ چومے اور پھر شرارت سے زرنش کی طرف دیکھا۔ معافی چاہتا ہوں بیوی جی، وہ آفس میں ایک ضدی کلائنٹ کو ہینڈل کر رہا تھا، بالکل آپ کی طرح۔ زبیدہ بیگم کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ جاؤ زورس، اب اپنی بیوی کو مناؤ، ورنہ آج پھر تمہیں ڈنر پر میری ڈانٹ سننی پڑے گی۔ رات کے پچھلے پہر جب بچے سو چکے تھے اور پورے مینشن پرسکون چھایا ہوا تھا،
زورس اور زرنش بالکنی میں کھڑے شہر کی روشنیوں کو دیکھ رہے تھے۔ ٹھنڈی ہوا زرنش کے بالوں سے کھیل رہی تھی۔ زورس نے آہستہ سے پیچھے سے آ کر زرنش کے کندھوں پر اپنی شال ڈالی اور اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ زرنش نے سکون سے اپنا سر اس کے مضبوط سینے پر ٹکا دیا۔ زرنش، زورس کی آواز میں ایک عجیب سی لرزش تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر تم اس دن میری ٹیکسی میں نہ بیٹھتی تو کیا ہوتا۔ زرنش نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تو شاید آپ آج بھی بدلے کی آنکھ میں جل رہے ہوتے اور میں اپنے غرور کی قید خانے میں ہوتی۔ زورس نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ تم سچ کہتی ہو، میں نے تمہیں برباد کرنے کے لیے شادی کی تھی۔ تمہیں ایک مہرا سمجھا تھا، مگر تم نے اپنی محبت، اپنی خدمت اور اپنے صبر سے مجھے ہی بدل دیا۔ میں نے تم سے تمہارا سب کچھ چھیننا چاہا، مگر قدرت نے مجھے تمہاری صورت میں کائنات کی سب سے بڑی دولت دی تھی۔ اس نے زرنش کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نہایت سنجیدگی اور گہری محبت سے کہا۔ آج سب کے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے میں اعتراف کرتا ہوں زرنش کہ زورس سلطان اپنی تمام تر سلطنت، اپنی شہرت اور اپنی جائیداد تمہارے ایک آنسو پر قربان کر سکتا ہے۔ تم میری بیوی نہیں، تم میرا کفارہ ہو، میری توبہ ہو اور میری زندگی کی اصل ملکہ ہو۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں زرنش، زورس سلطان۔ زرنش کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمکنے لگے۔ اس نے اپنا ہاتھ زورس کے گال پر رکھا۔ اور میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں زورس۔ آپ نے مجھے وہ گھر دیا جو مٹی کا ہو کر بھی محل تھا، اور وہ محل دیا جو آپ سچ میں میرا گھر ہے۔ آسمان پر چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، جیسے اس ادھوری کہانی کے خوبصورت انجام پر گواہی دے رہا ہو۔ نفرت کا سفر ختم ہو چکا تھا اور ایک لافانی محبت کی داستان مکمل ہو گئی تھی۔